بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل شرم الشیخ میں بہت دلچسپ معاملات دیکھنے کو ملے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم ظاہر ہے ایک تو غزہ کا جو پیس پروسیس ہے، اس میں جو ایک معاہدہ ہے اس کے اوپر دستخط ہوئے، جس میں بہت سارے ملکوں کے سربراہان موجود تھے۔ یہ ایک بہت جسے تاریخی لمحے قرار دیا جا رہا ہے اس کو پوری دنیا کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت بھی ہے کہ غزہ کے اندر ایک مرتبہ پھر پیس لوٹ آئے، امن لوٹ آئے، اور اس کے بعد پھر اب جو سیکیورٹی کے مراحل ہوں گے وہ بھی دیکھنے ہوں گے کہ کون سا ملک جو کہ انڈونیشیا کہہ چکا ہے، مصر تیار ہے، پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پر شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہاں پہ بلایا گیا۔ شہباز شریف صاحب کے لیے کل کا دن جو تھا وہ شاید بہت ہی اچھا دن تھا، ایک بہت کامیاب دن تھا، ایک بہت شہ سرخیوں میں آنے والا دن تھا، اور اب تک سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بحث جاری ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ پوڈیم پہ کھڑے تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سب کا تعارف کروا رہے تھے، پھر اس دوران وہ اچانک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، اور پاکستان پہ وہ پھر کہتے ہیں کہ میرے بہت پسندیدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر وہ اپنا جو خطاب ہے وہ روک دیتے ہیں، اور روک کے پھر وہ شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور پوڈیم پر خطاب کریں۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا جو خطاب ہے جو مختصر ترین خطاب تھا، لیکن اس وقت جو ہے اس پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں بہت تعریفی کلمات کہے، ان کو امن نوبل پرائز کے لیے دوبارہ نامینیٹ کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی بے تحاشا تعریف کی، اور ان کی وہ تعریفیں کیں جس کے کہ شاید وہ اہل بھی نہ تھے، اور اسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بحث جاری ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ان کے تعریفی کلمات جو تھے وہ شاید کچھ زیادہ تھے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شہباز شریف کو یوں بلایا جانا بھی بے حد اہم ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور صدر ٹرمپ کی جو پسندیدگی ہے فیلڈ مارشل کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے لیے، وہ بھی سامنے نظر آتی ہے۔ اس موقع پہ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو بھی جو ہے وہ خطاب کے لیے نہیں کہا، اور جو معاملات تھے اس میں جب وزیر اعظم گئے اور پھر تقریر کی، اور اس کے بعد کی جو بحث ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح سے بلایا اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے ان کی فیور میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جو اپنے الفاظ کا اظہار کیا، اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخی نوعیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور امریکہ پاکستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کو اب مگر اپنے بہترین جو فائدے ہیں پاکستان کے اس کے لیے استعمال کرنا ہوگا، پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتری کی راہ نکالنی ہوگی، پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو ہماری سرحدوں پہ ہیں، اور جو پاکستان کے قومی نوعیت کے معاملات ہیں، مفادات ہیں، ان کو بھی ان کو استعمال ان ذاتی تعلقات کو اس کے اوپر کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو بالکل اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ زیادہ الفاظ استعمال کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جن عاصم منیر کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اور جو شہباز شریف کے لیے، اور پھر ان کو جس طرح سے دعوت دی، وہ بھی بہت اہم اور معنی رکھتا ہے۔ بہرحال یہ تو برسبیل تذکرہ ہے، اصل معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے، اور خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی صاحب کی جو آئینی پوزیشن ہے، جو کہ آئینی طور پر وہ منتخب ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں گورنر صاحب جب سرکاری دورے پہ گئے ہیں، جو بتایا گیا ان کو، اور وہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد وہ ان سے حلف لینے کا فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ ان کی طرف سے وکیل صاحب جو اٹرنی ہے وہ پیش ہوئے، یا جو بھی موقف تھا ان کا ان کے عدالت کے اندر پیش کیا گیا، لیکن یہ معاملہ کیا اتنا ہی سادہ ہوگا جتنا کہ کہا جا رہا ہے، یا اس کے
اندر اس کو آئینی طور پر الجھایا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ مزید جو رکھنے ہیں وہ ڈالے جائیں گے، یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا اور اس وقت جو گورنر چیمہ تھے ان کا جو کانڈکٹ تھا، کیا پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح کا کانڈکٹ جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہوگا دیکھنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر جمہوری اور آئینی اصولوں کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے، واضح میجورٹی ہے، ان کو وہاں پر سی ایم لگانا چاہیے۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کی زبان کا ہے، وہ ان کے خیالات کا ہے، وہ ان کے بیانات کا ہے، وہ اس پورے کانڈکٹ کا ہے جو کہ انہوں نے کل اور اس سے پہلے ریاست کے بارے میں مخالف اپنا جو لب و لہجہ ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اور آج میں پڑھ رہی تھی ڈان اخبار جیسا معتبر جو اداریہ ہے، اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ بہت جلدی سے کام لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کے لیے، اس پورے معاملے کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ ایسے لگ رہا ہے، یعنی یہ انہوں نے لکھا، یہ میں خود بتا رہی ہوں، کہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب پہ اعتبار نہیں تھا، اور جس قدر جلدی جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کی گئی، ایسے لگتا ہے کہ ان کو خود علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر نہ اعتبار تھا، نہ بھروسہ تھا۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی لاکھ ان کی مخالفت کریں، لاکھ ان کے اندر کیڑے نکالیں، ان کا جو کانڈکٹ ہے، ان کی زبان ہے، ان کا بیان ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس آنریبل طریقے سے انہوں نے اپنی سیٹ کو چھوڑا ہے اور جس عزت کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ان کے جانشین سمجھ لیجئے خیبر پختونخوا کے اندر ان کو انہوں نے منتخب کروایا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی آواز پہ جیسے لبیک کا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا جو عمل ہے اس کو انجام دیا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہاں پہ جانا اور پھر جو انہوں نے وہاں پہ بات کی تھی، اس کے بعد سے سہیل آفریدی صاحب کا ان کو للکارنا اور پھر اس کے بعد ان کے بارے میں بہت ساری، جو کہ کل بھی ہم نے آپ کو سٹیٹمنٹس سنوائی تھیں، ان سٹیٹمنٹس کا جو ہے وہ سامنے آنا، تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں لگ رہا کہ ریاست ان کو قبول کر لے اور وہ ریاست کو قبول کر لیں۔ یعنی قبولیت کا عمل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا تھا، اس وقت قبولیت کا عمل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یا سہیل آفریدی کی جانب سے بھی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ ایک سینسیبل میچور سیاستدان ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے ان کا کانڈکٹ بہتر ہو، لیکن ان کو اپنے خیالات اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط برتنا ہوگی، جو انہوں نے نہیں برتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو زبان ہے، زبان کے آگے ہی خندق ہے، اس خندق میں انسان جو ہے وہ اپنے الفاظ میں ہی گرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ جس طرح سے انہوں نے کل یہ بات کی کہ وہ کلاس ختم کر دیں گے جو کہ سول ایڈ کے لیے جو ہے وہ، یعنی استعمال کے لیے فوج کو بلانے کی ہے، یہ بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر ریاست جو ہے وہ کانشیس بھی ہوگی اور کاشیس بھی ہوگی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک طرفہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کام شاید جسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ شاید سہیل آفریدی حلف نہ لے سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ آئینی بحران اپنی جگہ پہ ہوگا، جو قانونی بحران ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، انتظامی بحران اپنی جگہ پہ ہوگا، کیونکہ انتظامی طور پر جو ہے وہ اس وقت صوبہ اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ کے بغیر یا ایڈمنسٹریٹر کے بغیر یا کوئی جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے بغیر صوبہ چل سکے، اور نہ ہی اس بات کا متحمل ہے کہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ ہو جو کہ آتے ہی وفاق کی طرف سے جو ایک انتظامات ہیں وہاں پہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اس کو ختم کر دے۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج یا ایک بہت بڑا بحران جنم لینے کو ہے۔ اس وقت تک ایک خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی کسی بھی طوفان کو جنم دے سکتی ہے، اور اس کا بہت بڑا اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی صاحب خود کس طرح سے اس معاملے کو لے کے جائیں گے۔ جس لمحے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، کل سے اب تک وہاں پہ تیرا وادی کے اندر قبائل کے جو رہنما ہیں، سربراہان ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جرگہ کر رہے ہیں۔ ان کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب مطالبات ہیں۔ مثلاً یہ کہ خراسان ڈائری کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ ممبرز جو ہیں اور ان سے جو پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی جو ہے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر 2 ڈیمانڈز انہوں نے رکھی ہیں۔ اس پہ پہلی ڈیمانڈ انہوں نے رکھی ہے کہ جی امپلیمنٹیشن آف شریعہ لائک دا ون ان افغانستان، یعنی جیسے افغانستان کے اندر شریعت کا نفاذ ہے
اور میں وہ اس پہ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بچیوں کا گھر سے نکلنا، بچیوں کی تعلیم حاصل کرنا، بچیوں کے لیے آزادی، عورتوں کے لیے آزادی، عورتوں کے کام کرنے کے حوالے سے جو وہاں پہ لاز ہیں وہ آپ اس کو پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی، اور پاکستان کے معاشرے میں وہ وہی لاز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو، اور شریعت کے نام پر چاہتے ہیں. شریعت نے جو بھی اس کے اندر ہے اس میں خواتین کے حقوق بہت بہتر ہیں اسلام کے اندر، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لاز یہاں پہ کیے جائے، اور اس کی عملی نمونہ آپ کو اس وقت افغانستان کے اندر نظر آئے گا، جہاں پہ بچیوں اسکول نہیں جا سکتی ہیں، عورتیں کام نہیں کر سکتی ہیں، اور پھر جو باقی چیزیں وہ آپ کے سامنے. دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے TTP should be allowed the same freedom like before when the tribal areas were not merged with the Khyber Pakhtunkhwa. اصل ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ آپ اس کو فاٹا بنا دیں دوبارہ سے، آپ ان کا جو مرجر ہے خیبر پختونخوا کا، یہ اس سے آپ ہٹ جائیں اور آپ اس کو جو ہے وہ بنا دیں، فاٹا ایک ڈکلیئر کر دیں، ان کی موومنٹ آسانی ہو. یہی تو وہ مسائل تھے جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو فیسیلیٹیز ان کو ملی تھی، وہ یہی تو سہولیات تھیں جو کہ اس وقت دستیاب تھیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ویسے کر دیں، یہ فاٹا اس کو بنا دیا جائے، اس کا مرجر جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے. یہ دو ڈیمانڈز ہیں. مجھے بتائیے کون سی ریاست ہے جو کہ ان دو ڈیمانڈز کے اوپر عمل درآمد کر سکتی ہے؟ اور یہیں سے خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو امتحان ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ کیا کل کو ان ڈیمانڈز کے اندر سہیل آفریدی صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یا قبائلی علاقوں میں جس طرح سے قبائلی فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت جس طرح سے وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ امن چاہتے ہیں، وہ امن جو ہے وہ برقرار رہے گا اور ریاست ان کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات کرے گی. پوری جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کچھ کہیں گے تو فوری طور پر تسلیم کر لیا جائے گا. وہاں پہ جو ٹرائبل بیلٹ کے لوگ ہیں وہ امن چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ TTP جو ہے وہ وہاں پہ، یا خوارج جو ہیں وہ وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا. ٹرائبلز کی یا جو قبائلی رہنما ہیں ان کی اپنی ایک ورتھ ہے، ان کی اپنی ایک قیمت ہے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اور وہ اس وقت TTP سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ علاقہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو پھر ان کی ایما سے فوج جو ہے وہ کوئی وہاں پہ آپریشن کرے گی، یا ان کی رضامندی کے ساتھ، ان کی مدد کے بغیر ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیا آنے والے دنوں کے اندر ریاست جو ہے وہ ڈائریکٹلی قبائلی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرے گی اور ان کو اعتماد میں لے گی، یا گورنر کے ذریعے سے اپروچ کرے گی؟ بہرحال وہاں پہ امن چاہیے. سب کو پتہ ہے کہ یہ جو TTP ہے یہ وہاں پہ یعنی ایک فساد پھیلا رہی ہے، وہ ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے، وہ عدم استحکام کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت باریک بینی سے دیکھنے والی باتیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحران نے ابھی جنم لیا ہے، بحران ابھی ختم نہیں ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.